اب آپ یہ بتائیے گا کہ جو 2030 تک ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 30% آف ٹرانسپورٹیشن ای ویز پر شفٹ ہو جائیں گے، تو یہ واقعی آپ کو پاسبل لگ رہا ہے؟ اور کتنے اس میں چیلنجز ہیں؟ پاکستان کی مارکیٹ اس وقت کتنا ایکسیپٹ کر رہی ہے ای ویز؟ دیکھیں، سرٹنلی آئی وڈ سے کہ یہ کاشیسلی آپٹمسٹک ہیں اباؤٹ دس ٹارگیٹ، اچیومنٹ آف دس ٹارگیٹ، بٹ وی آر اونلی 5 years away فرام اٹ. تو 30% آف دا مارکیٹ ٹرننگ الیکٹرک وہیکل، وی وڈ سرٹنلی وانٹ دیٹ، لیکن اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جہاں تک بات رہی کہ کتنا امپورٹنٹ ہے، آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ پاکستان کی مارکیٹ کے لیے. آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اکنامک چیلنجز ہیں فرام دا فوریکس سائڈ. وین وی ٹاک اباؤٹ دا امپورٹ بل، فیول ہمارا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے اس کا. تو وین وی ٹاک اباؤٹ الیکٹرک وہیکلز، نیو انرجی وہیکلز، اس میں پلگ ان ہائیبرڈس بھی آتے ہیں، تو سرٹنلی اس کے اندر پھر آپ کو یہ اپرچونیٹی ملتی ہے کہ یو کین ناک آف دوز امپیکٹس. تو اس کا ایک اکنامک امپیکٹ بھی ہے، انوائرمنٹل امپیکٹ آف کورس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ان دا ونٹرز ہماری سٹیز جو ہیں وہ AQI انڈیکس کو ٹاپ کر رہی ہوتی ہیں بیکاز آف اے اسموگ سچویشن. سو سلولی اینڈ اسٹڈیلی آئی تھنک ود دا انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی لائک الیکٹرک وہیکلز we can certainly have a positive impact on both the economy and also the environment. صاحب، آپ کی جو کمپنی ہے وہ تو ون آف دا بگیسٹ ہے الیکٹرک وہیکلز پروڈکشن میں. تو اب یہ جو اس وقت انفراسٹرکچر کی ایگزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت تو آلموسٹ بالکل بھی نہیں ہے. جب تک انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا، یہ ای ویز کیسے ہم اپنی روڈس پر دیکھ سکیں گے؟ اور اس کی ڈیولپمنٹ پر کوئی کام چل رہا ہے؟ شیور. سو دیکھیں، انفراسٹرکچر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اٹس ویری امپورٹنٹ. ہم بھی اس پرابلم کو ریئلائز کرتے ہیں، تو ہم ایک ہولسٹک سلوشن لے کر آئے ہیں. ہم صرف گاڑی بیچنے میں یا وہیکل انٹروڈیوس کرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہم اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک سبسڈری ہے ہپکو گرین کے نام سے. دیٹ از رائٹ ناؤ اسٹیبلشنگ چارجنگ انفراسٹرکچر آل اوور پاکستان. ہم نے ٹاپ جو OMCs ہیں ان کے ساتھ اگریمنٹس کیے ہیں، جس میں PSO ہے، اٹک پیٹرولیم ہے، ٹوٹال ہے، ان کے ساتھ مل کے. اور ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے کہ ہم انشاءاللہ بائی دی اینڈ آف دس ایئر تقریباً 50 چارجنگ اسٹیشنز بھی لگا دیں گے، بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کروشل ہے فار دا اڈاپشن آف الیکٹرک وہیکلز اینڈ پلگ ان ہائیبرڈز ان پاکستان. انیشیل تو یہ ایک بہتر فگر ہوگا، لیکن اوور آل ہمیں پاکستان میں تو شاید 1000 سے بھی زیادہ یا 2 اور 3000 اسٹیشنس کی ضرورت پڑے گی. تو یہ اتنی ہیوج تعداد میں ان اسٹیشنس پر انویسٹ کرنا یا انویسٹرس کو لے کر آنا، یہ کتنا چیلنجنگ ہوگا؟ چونکہ ٹارگیٹ جس تک ہمیں پہنچنا ہے بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور ٹائم بہت کم ہے. آئی تھنک اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. واٹ آئی ول مینشن از کہ گورنمنٹ ہیز آلسو بن پریٹی پرو ایکٹیو آن دس. انہوں نے چارجنگ انفراسٹرکچر کے لیے پالیسی بھی نکالی ہے، جس میں انہوں نے ریٹس بھی اٹریکٹیو کیے ہیں تاکہ جو بھی ایک بزنس ہے اس کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو وہ انسینٹیوائز ہو جائے، ان کو اپنی کاسٹ ریکور کرنے کا موقع بھی مل جائے. دا ایپلیکیشن پروسیس ہیز آلسو بن میڈ مچ سمپلر دین اٹ واز بفور، تاکہ آپ کو پرمٹنگ وغیرہ بھی جلدی ہو جائے. اٹ ول سرٹنلی ٹیک ٹائم، بٹ آئی تھنک ہم نے پریویسلی بھی دیکھا ہے کہ جب CNGs ایک ٹائم پہ انٹروڈیوس ہوئی تھی پاکستان مارکیٹ میں تو اس کا بھی اپ ٹیک بہت زیادہ ہوا تھا. آپ کو گاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں، کنورژن کی کمپنیز بھی نظر آ رہی تھیں، اور CNG اسٹیشنز بھی نظر آ رہے تھے. تو آئی تھنک کہ پاکستان کے اندر ایک وائبل بزنس ماڈل اس کا بنے گا. ابھی تو ہم لگا رہے ہیں، جیسے آپ یہ بھی کلیم سنیں گے کہ گورنمنٹ خود بھی لگانا چاہ رہی ہے چارجنگ انفراسٹرکچر. دس ول بیکم اے وائبل ماڈل فار بزنسز ٹو انویسٹ ان ٹو گوئنگ. شاید مینٹیننس فری یہ کارز ہوں. مینٹیننس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لو کاسٹ پہ چلی جائیں گی، لیکن جو اس وقت اس کی پرائس ہے اس کو لے کے ایز کمپیئر ٹو ایگزسٹنگ کارز یا جو ایگزسٹنگ وہیکلز ہیں اس وقت، ان میں جو ایک ڈفرینس ہے، تو یہ لوگوں میں ایکسیپٹینس کیسے ہوگی اس کی؟ دیکھیں، میں اس میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ایک ماڈل انٹروڈیوس کرایا ہے آٹو 3 کے نام سے. اس کی پرائس ہے اس وقت 8.99 ملین. وہ ایک SUV ہے. آپ اگر اس وقت پاکستان کی مارکیٹ اٹھا کے دیکھیں تو جو SUV مارکیٹ ہے اس کے اندر جو آئس انجنز جو لوکلی مینوفیکچرڈ گاڑیاں ہیں وہ ہم سے مہنگی ہیں. سو آپ نے جہاں پہ پرائس کی بات کری، آئی تھنک BYD ہیز ویری کمپیٹیٹیولی پرائسڈ آر پروڈکٹ. ایک ویلیو فار منی بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹس ون آف دا ریزنس کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی اڈاپشن بھی بڑھے گی. بیکاز ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم پاکستان کے اندر یہ ایک مسنومر بن گیا تھا کہ الیکٹرک وہیکلس کا مطلب ہے کہ اونلی لگژری اینڈ ایکسپینسو وہیکلس. آئی تھنک BYD being one of the largest and the largest in terms of globally in terms of sales for new energy vehicles, ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ایک اچھا پروڈکٹ ایک اچھی پرائس پہ موجود ہو سکتا ہے پاکستان میں.
اب یہ ہم ابھی یہ 4 ویلرس کے ساتھ ساتھ ابھی 2 ویلرس کی بات بھی علی معین صاحب سے ہوئی, تو یہ اب پاکستان کے ماسز میں اس کی کتنی ایکسیپٹنس یا اویئرنیس اس وقت موجود ہے؟ چونکہ ہم روڈس پر تو اس وقت بہت نہ ہونے کے برابر تعداد ہے, اس کے ریزنس بھی ہم نے ڈسکس کیے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہ ٹارگیٹس کو ہم اچیو کیسے کریں گے, لوگوں تک آپ کیسے پیغام پہنچائیں گے؟ دیکھیں, آپ نے جہاں تک بات کری, اٹ ڈز ٹیک ٹائم, ایکسیپٹنس میں ٹائم لگتا ہے. ہم نے ابھی تک بہت اچھا رسپانس دیکھا ہے, اور جب بھی آپ اڈاپشن کی بات کرتے ہیں, ماس مارکیٹ کی بات کرتے ہیں, یو سرٹنلی ہیو ارلی اڈاپٹرز ان دا بگننگ, ٹھیک ہے, جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ایک نیا پروڈکٹ آئے, ایک ان کو نیا ایکسپیرینس ملے, دے آر دا ارلی اڈاپٹرز. جب وہ مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں, دین یو کم اپ وتھ پروڈکٹس دیٹ ول اپیل ٹو دا لارجر مارکیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جیسے پہلے بات کری کہ ایک باٹل نیک از آلسو دا چارجنگ انفراسٹرکچر. جیسے جیسے وہ بھی بڑھتا رہے گا, آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے. آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کری, وین وی لانچڈ ان ٹو پاکستان اباؤٹ 5 months ago, اس وقت الیکٹرک وہیکلز بھی کم تھیں اور نیو انرجی وہیکلز بھی کم تھیں. اب آپ مارکیٹ میں یہ نیوز سنیں گے, ایوری ادر کمپنی از either bringing a hybrid car or they're bringing an electric vehicle. So that tells us کہ that's where the market is headed. اور کیا جو لوگوں کے پاس ایگزسٹنگ کارز ہیں, ظاہر ہے وہ بھی لوگوں کی بڑی انویسٹمنٹ ہے, مہنگی گاڑیاں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں, ان ایگزسٹنگ کارز کو بھی ای ویز پر شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, الیکٹرک وہیکلس کے اندر کنورژن اس طریقے سے نہیں ہوتی. سرٹنلی دیر آر آپشنز جس میں ریٹرو فٹنگ ہو سکتی ہے, لیکن دیٹس ناٹ دا مارکیٹ دیٹ وی آر لوکنگ ایٹ, بیکاز اس میں یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یہ بیٹری کا ایک بڑا لارج کمپوننٹ ہوتا ہے, رائٹ, ان دیٹ الیکٹرک وہیکل. تو ایک سیفٹی کا اسٹینڈرڈ اگر میٹ ہو سکتا ہے تو پھر شاید کہیں پہ کنورژنز بھی ہو سکتی ہیں. آئی ڈونٹ نو اف دیٹس دا وے فارورڈ اور ناٹ, بٹ سرٹنلی میکنگ افورڈیبل کارز ان پاکستان, having the right policies where businesses are incentivized to invest, and also having the infrastructure in place. I think these are key for adoption. One last question, ایک پرسیپشن بھی آپ کلیئر کر دیجیے گا کہ آہستہ آہستہ اب لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر بن رہا ہے کہ ای ویز صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہیں اور ان کی ٹارگیٹ آڈینس بھی وہی ہے, تو ماسز کے لیے 4-5 ملین کے اراؤنڈ یا اس سے کم یا اس کے آس پاس اس پرائس میں بھی ای ویز اویلیبل ہوں گی آنے والے دنوں؟ ڈیفینیٹلی آئی تھنک, دیکھیں میں نے جیسے ماس مارکیٹ کی بات کری, پاکستان کے اندر اے سیگمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں جو ٹپکلی 2.5 سے 4 ملین کے درمیان آتی ہیں, زیادہ تر گاڑیاں نئی گاڑیاں اس میں بکتی ہیں, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دا ریسٹ آف دا مارکیٹ از ناٹ سائزیبل انف. ہیونگ سیڈ دیٹ, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا, اس مارکیٹ کے لیے جو چارجنگ انفراسٹرکچر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ٹپکلی اگر ایک 3.5 ملین یا 4 ملین کی کوئی گاڑی خریدتا ہے, اور اگر یہ اس کی پہلی گاڑی ہے, تو وہ اگر آپ کراچی کی بات کریں گے تو وہ موسٹ پرابلی اپارٹمنٹ میں رہتا ہوگا, جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس شاید ایک اوور نائٹ پرماننٹ پارکنگ اسپاٹ نہ ہو, وچ مینس کہ اس کے پاس کوئی میکینزم نہ ہو کہ وہ گاڑی چارج کر سکے روز, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا چارجنگ انفراسٹرکچر ان پلیس ہو, تاکہ اس سیگمنٹ کا جو کسٹمر ہے ہی ہیز دا مینس ٹو یوٹیلائز اٹ. اور ڈیوریبلٹی کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ڈیوریبل کتنی ہوگی الیکٹرک ویکلس, کیونکہ ابھی ظاہر کوئی پاسٹ ریکارڈ تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, ایگزامپلس بھی نہیں موجود, تو یہ ٹرسٹ کیسے آپ ایک کنزیومر کا ڈیولپ؟ میں آپ کو اس کا پرائم ایگزامپل دیتا ہوں. BYD از بیسڈ ان شینزن میں اس وقت 20 سال پرانی ٹیکسیز چل رہی ہیں جو کہ BYD الیکٹرک وہیکلز ہیں. So that's a testament of the electric vehicles being reliable and durable. اس کا میں آپ کو سیکنڈ ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ جو BYD کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر جو بیٹری کی لائف سائیکل ہے that's 3000 لائف سائیکلز, وچ مینس کہ اگر 400 کلومیٹر ایک رینج ہے تو آپ کو 1.2 کلومیٹر تک گاڑی چلے گی تو جا کے اس کی بیٹری 80% ایفیشنسی پہ آئے گی. سو امیجن پاکستان میں کوئی 1.2 ملین کلومیٹر گاڑی کب چلتی ہے, ہم تو 2 لاکھ سے زیادہ چلاتے نہیں ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.